बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। आज पार्लियामेंट में 18वीं तरमीम और सदारती निज़ाम पर बड़े खुलकर बात हुई है और ये इस बात का सबूत है कि मुल्क में जो अगला मुस्तकबिल है वो सदारती निज़ाम है या 18वीं तरमीम का ख़ात्मा है, क्योंकि 18वीं तरमीम ने मुल्क को तबाह व बर्बाद कर दिया है और सूबे जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो नहीं निभाते, सिर्फ अपने हक़ मांगते हैं, ज़िम्मेदारी निभाने को वो तैयार नहीं हैं। आज पार्लियामेंट में क्या हुआ, पहले मैं आपको नून लीग के जो नुमाइंदा है और नून लीग का तर्जमान है शाहिद खकान अब्बासी, पहले मैं आपको उनकी जो गुफ्तगू है उसमें से 3 पॉइंट्स आपको बताऊंगा और फिर उसका जवाब जो कप्तान के खिलाड़ी ने दिया है। और ये बातें हुई हैं कि अमेरिका से जो आपकी पतलून है वो अभी तक हमें वापस नहीं मिली, अभी तो हम उसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं। बड़ी मैं समझता हूँ कि आज जो हो गया है, शाहिद खकान अब्बासी से बदतमीज़ी के सारे बदले ले लिए हैं ऐवान में। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और सदारती निज़ाम और 18वीं तरमीम पर हुकूमती नुमाइंदे ने पार्लियामेंट में और ऐवान में खड़े होकर आज उसकी तफसीलात बता दी हैं और उसका अगला जो मुस्तकबिल है वो बता दिया है। हम पहले बात कर लेते हैं शाहिद खकान अब्बासी। शाहिद खकान अब्बासी ने आज खड़े होकर ऐवान में ये कहा है कि पार्लिमानी ऐवान में ये हिम्मत होनी चाहिए कि एक करारदाद पास की जाए, सदारती निज़ाम को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए। सदारती निज़ाम के हक़ में जो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं वो सारी की सारी मुल्क को तबाह करने की हैं। अब इनकी जो तकरीर है उसका जो लुब्बे लुबाब है, आगे उन्होंने क्या कहा, उससे पहले मैं आपको उसका लुब्बे लुबाब बता दूं कि ये जो हालिया पिछले दिनों में जो बदतमीज़ी हुई, जो हंगामा आराई हुई, जो कापियां फेंकी गई बजट की, जो बजट तकरीर पर तमाशा लगा, उस सारे के सारे इन्वायरमेंट को वो नत्थी कर रहे हैं। किस चीज़ के साथ वो नत्थी कर रहे हैं कि ये जो मामला है, इस मामले में सदारती निज़ाम लाने के लिए इन्वायरमेंट पार्लियामेंट का ऐसा बनाया गया ताकि पार्लियामेंट बदनाम हो जाए और पार्लिमानी निज़ाम बदनाम हो जाए और फिर सदारती निज़ाम की तरफ मामला चला जाए। ये उसका क्रक्स था। अब कहते क्या हैं, कहते हैं कि इस ऐवान में अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमती बेंचेस से हमला किया गया जो पूरे मुल्क ने देखा। अब हमला कब शुरू हुआ, जब जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने बजट की तकरीर पेश की और वहाँ से मुसलसल वो 4 घंटे की तकरीर में मुसलसल गालम गलूच होती रही। अपोजिशन की तरफ से वो स्किप करते हुए डायरेक्ट आ गया कि अपोजिशन लीडर की तकरीर पर जो कुछ हुआ, किताबें मारी गई, नाजेब अल्फाज इस्तेमाल किए गए और हम में से कोई भी शख्स इस पर एक अफसोस का लफ्ज़ भी नहीं कह सकता। उन्होंने यहाँ तक कहा कि बात यहाँ तक पहुँच गई कि इसी ऐवान में एक शख्स ने स्पीकर को जूता मारने की धमकी दी और स्पीकर कुछ ना कर सके। इस पर हमें शर्मिंदा होना चाहिए। अब अंदाज़ा लगाएं इन लोगों की बेहयाई और बेशर्मी का। स्पीकर को जूता मारने की धमकी किसने लगाई थी? शाहिद खकान अब्बासी। आज आप भरे ऐवान में ये बात कर रहे हैं कि एक शख्स ने तो स्पीकर को जूता मारने का भी कहा था और जूता मारने की धमकी भी दी थी। आज आप कह रहे हैं कि हमें शर्म आना चाहिए कि उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जालिमों, वही तो आप हैं, आप ही तो वो शख्स हैं जिसने स्पीकर के सामने खड़े होकर कहा था मैं आपको जूता मारूंगा। और ये बात कोई सालों पुरानी नहीं है, अभी इसको तो 1.5 माह हुआ है और 1.5 माह के बाद आपको नोटिस जारी किया गया था और आपने उसका जवाब तक जमा नहीं करवाया। और स्पीकर इखलाकियात में रहते हुए और सियासी जो एक निज़ाम है उसको चलाने के लिए उसने आपके खिलाफ पाबंदी नहीं लगाई, नहीं तो आपको तो ऐवान में घुसने ना दिया जाता। और आप ऐवान में खड़े होकर कहते हैं कि स्पीकर को किसी और शख्स ने कहा कि जूता मारूंगा, उसके बावजूद उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। क्या ये बात हमारे लिए शर्मिंदगी नहीं है? ये आप अंदाज़ा लगाएं। अब ये मैं आपको उनकी गुफ्तगू का लफ्ज़ ब लफ्ज़ बता रहा हूँ। ये वो खड़े होकर ऐवान में कह रहे हैं। इन लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी है? ये तो वही बात हुई, मरियम नवाज से अदालत के अंदर वो बैठी हैं और पूछा गया कि आपने मोहम्मद ज़ुबैर को भेजा था? कहते नहीं, एब्सोल्युटली नो। और जब 3 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहती है हाँ जी वो गए थे, लेकिन वो अपने जो मामलात हैं उनको डिस्कस करने गए थे और मोहम्मद ज़ुबैर जो है वो फ़ौजी नुमाइंदों के पास गए थे। ये है इनकी क्रेडिबिलिटी, ये है इनके अंदर इखलाकियात। अच्छा, आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि ऐवान की कार्रवाई रात 12 बजे तक चली तो क्या हुआ, इजाफी अखराजात होते रहते हैं। हमने तो अवाम के हक़ में बात करनी है और अवाम के हक़ में बात करने के लिए ऐवान जितनी देर चलता है उसको चलने देना चाहिए। अवाम ही की बात होनी चाहिए। पूरा पूरा साल गुजर जाता है, यहाँ अवाम की बात नहीं होती। ऐवान में मामलात अपोजिशन लाती है, तहरीक अल्तवा पेश की जाती हैं, लेकिन 3 साल के अरसे में एक भी तहरीक अल्तवा पर बहस नहीं हो सकी। हम क्या कह रहे हैं? ये तमाम बेंचेस अखलाकी बरतरी की बुनियाद पर चलते हैं। कुर्सी आपको
عزت نہیں دیتی آپ کو کرسی کو، آپ کرسی کو عزت دینی چاہیے اور آپ نے عزت نہیں دی، حکومت کو کہہ رہے ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ہم سب کی ناکامی ہے کہ آج اسپیکر قومی اسمبلی اس ایوان کو چلانے میں ناکام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کی ناکامی ہے کہ وہ سارے کے سارے معاملے پر خاموش ہیں اور وہ سارے کے سارے معاملے پر ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ساتھ اب اصل معاملے پر آ گئے کہ جو افراد ایوان میں حملہ آور تھے اور گالم گلوچ کر رہے تھے، ان میں 90% سے زائد کو اس ایوان میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس میں پہلا نمبر تو شاہد خاقان عباسی کو ہونا چاہیے کہ اس ایوان میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر کہتے ہیں یہ اس تحفے کا حق ادا کریں جو انہیں دیا گیا، جو ان کو پارلیمنٹ میں لایا گیا، اور جب یہاں حملہ ہوا تو سوشل میڈیا پر باتیں چلائی گئیں کہ صدارتی نظام لایا جائے، پارلیمانی نظام ناکام ہو چکا ہے اور یہ ایک سازش کے تحت سارا کچھ ہوا۔ شاہد خاقان عباسی کے منہ سے جوتے مارنے کا الفاظ بھی سازش ہے، ان کی طرف سے گالم گلوچ بھی سازش ہے، ان کی طرف سے ملیکہ بخاری کو جو اس کی آنکھ پھاڑی گئی ہے وہ بھی جو ہے وہ مذاق ہے، ایک فیمیل ممبر کی گاڑی کو ٹکر مارنا وہ بھی مذاق ہے، اور وہ سارا کچھ جو یہ کہہ رہے ہیں یا جو کچھ کہتے رہتے ہیں وہ سارا کچھ ایک سازش تھا۔ تو بھئی اگر سازش تھا تو آپ نہ اس کا حصہ بنتے، آپ وہاں اس کے انوائرمنٹ کو خراب نہ کرتے، آپ وہاں تماشا نہ بنتے، آپ وہاں تماشا نہ بناتے تو یہ معاملہ نہ آتا۔ صدارتی نظام تو اس ملک کے ہر پڑھے لکھے شخص کی ایک امید ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جب تک ان بلیک میلرز سے جان نہیں چھوٹے گی ملک میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک قانون نہیں بنانے دیتے، 3 سال میں بتائیں کوئی ایک قانون سازی کرنے دی ہو، جو ایک بل لایا جاتا ہے اس کو پھاڑ کے یہ اسپیکر کے منہ پر دے مارتے ہیں۔ یہ تو ہے ان کی پارلیمانی نظام۔ پھر کہتے ہیں سوشل میڈیا پر پارلیمانی نظام کے خلاف اور صدارتی نظام کے حق میں باتیں ہوتی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ملک صدارتی نظام میں 2 لخت ہوا تھا، یہ ملک صدارتی نظام میں نہیں چل سکتا۔ اس ایوان میں یہ ہمت ہونی چاہیے کہ ایک قرارداد پاس کر کے ہمیشہ کے لیے صدارتی نظام کو دفن کر دیا جائے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے خاتمے کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس 18ویں ترمیم کے خاتمے کے حوالے سے یہ ساری چیزیں اب ختم ہونی چاہیے، اور 18ویں ترمیم کو وہ اس آئین کی زینت ہے اور اس کو نہیں ختم ہونا چاہیے، اور اگر اس پر کسی نے حملہ کیا تو ہم اپنی جانیں دیں گے 18ویں ترمیم کے۔ اب ایک سوال پوچھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ امریکہ سے کیا بات ہوئی، تو وہاں پھر حکومتی بینچوں سے بھی یہ جواب آیا کہ ابھی تک تو صرف یہی بات ہو رہی ہے کہ آپ کی جو پینٹ ہے، جو آپ پتلون وہاں اتروا آئے تھے، اس کو واپس لینے کی بات ہو رہی ہے، باقی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہو سکتی ہے جو اس کے ان کی قسمت میں آئی ہے، اور وہ پھر بھی کیونکہ وہ ذلیل اس لیے ہو رہے ہیں کہ جس طریقے کی وہ گفتگو کرتے ہیں، خود ہی قاتل اور خود ہی پھر اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ یہ قتل کیوں ہوا ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کی مینٹیلٹی۔ اب اس کا جواب دیا ہے ڈاکٹر بابر اعوان نے، اور بڑا ڈیٹیل جواب دیا ہے۔ ڈاکٹر بابر اعوان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ صدارتی نظام ہو یا 18ویں ترمیم ہو، ہم اس کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں، اور ہم ان چیزوں کو، اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ یہ کہاں ڈسکس ہونا ہے، یہ کمیٹیوں میں ڈسکس ہونا ہے۔ آج تک کسی کمیٹی کے اجلاس میں یہ نہیں آئے۔ اسپیکر اگر یہاں پر حالات خراب ہوئے، شور شرابہ ہوا، ہنگامہ ہوا، اسپیکر نے اجلاس بلایا، یہ اس اجلاس میں جانے کو تیار نہیں ہیں۔ سارے کے سارے جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ ان لوگوں کی جو حقیقت ہے، ان لوگوں کا جو معاملہ ہے وہ تو ان کے اندر نہ کوئی شرم ہے نہ حیا ہے۔ جب کوئی قانون کی بات کی جاتی ہے، قانون بنانے کی بات کی جاتی ہے، یہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے، اگر 18ویں ترمیم ہے یا صدارتی نظام ہے، تو اس کے اوپر ہم ڈسکس کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمارے ساتھ تو بیٹھیں۔ انہوں نے کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اگر کی جائے صدارتی نظام پر تو وہ کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، وہ ہر کسی کا موقف ہے اور موقف وہ رکھیں۔ 18ویں ترمیم پر اگر کوئی کانفرنس کی جاتی ہے تو وہ اپنا ایک موقف ہے، یہ تو نہیں کہ کوئی ہم نے قانون بنا دیا ہے۔ قانون بننا ہے یہاں پر کمیٹیوں میں، اور یہ کمیٹیوں میں بیٹھتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان قانون کی بالادستی اور اداروں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اداروں کے دشمن ہیں، اور انہوں نے پارلیمان کو اتنا بے توقیر کر دیا ہے کہ اب لوگ صدارتی نظام چاہتے ہیں اور پارلیمانی نظام پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں بجٹ پر بات کرتے ہوئے کہ 1984 سے 2017 تک بجٹ بنانے والوں میں سے سوائے مفتاح اسماعیل کے کوئی پاکستان میں موجود نہیں ہے، سارے باہر بھاگ جاتے تھے۔ شہباز شریف کو کمر کا درد تھا، اس کے باوجود 4 گھنٹے تک انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کی اور 4 دن تک اٹھک بیٹھک کرتے رہے۔ انہوں نے کہا ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرونا تھا، جسے عمران خان نے اپنے ویژن کے ساتھ ٹھیک کیا، لیکن اب اگر یہ ہنگامہ ہوا اور اسپیکر نے کچھ نہیں کیا، حالانکہ اسپیکر نے بلا تفریق کارروائی بھی کی، ان کو 7 لوگوں کو 1 دن کے لیے ایوان میں ان کے داخلے پر بھی پابندی لگا دی گئی،
اصل معاملہ یہ ہے کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں اور بھاگے ہوئے جو لیڈر ہیں آپ پہلے ان کو واپس لائیں، عدالتی نظام پر آپ اعتماد کریں۔ عدالتوں نے پاناما میں پوچھ گچھ کر کے آپ کو ٹھگ ڈکلیئر کیا ہے اور آپ کو سزائیں دی ہیں، آپ پہلے ان کو بھگتیں، اس کے بعد صدارتی نظام کی راہ ہموار کرنے اور 18ویں ترمیم ختم کرنے کے حوالے سے باتیں کریں۔ ہم جو کہہ رہے ہیں ہم قانون کے مطابق ہیں، لیکن اگر 18ویں ترمیم کی وجہ سے سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے یا پارلیمانی نظام کی وجہ سے آپ جو فائدے لے رہے ہیں اس پر اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے تو وہ ہمارا قصور نہیں ہے، وہ لوگ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے آپ کو دیکھتے ہوئے لوگ یہ ساری باتوں کی طرف آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ملک کی بہتری کے لیے سارا کچھ کریں گے، لیکن تب تک یہ نہیں ہوگا جب تک آپ میچیور نہیں ہوں گے اور آپ ان معاملات میں ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیشہ کمیٹیوں کا آپ بائیکاٹ کرتے ہیں، ہمیشہ کمیٹیوں اور اسپیکر آفس کا آپ نے بائیکاٹ کیا، آپ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ اگر یہ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ میں آئیں۔ اگر ہم الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ معاملہ الیکشن کمیشن دیکھے گا، تو جب یہ معاملہ الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہے تو پھر آپ کہاں گئے، پھر آپ کی بات کہاں گئی، آپ یہ سارے معاملے میں کہاں کھڑے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بابر اعوان نے صدارتی نظام اور 18ویں ترمیم پر جو ان کی اور حکومت کی انٹینشن ہے وہ بھی بتا دی کہ ہم چاہتے ہیں بہتری آئے، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوگی، تو اس پر آپ کو بجائے اس کے کہ ہمارے ساتھ بات کریں، آپ دھمکیاں لگاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں صدارتی نظام پر ایک ہی دفعہ آپ قرارداد پاس کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں۔ کیا یہ ہے آپ کا فریڈم آف سپیچ؟ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ صدارتی نظام بہتر ہے تو اس کی رائے ہے، آپ اس کا احترام کریں، اس کو ڈسکس کریں، ڈیبیٹ کریں، نہ کہ آپ اس کو ہمیشہ کے لیے اس کی زبان بندی کروا دیں۔ یہ وہ سارا معاملہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں صدارتی نظام اور 18ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے راہیں ہموار ہو رہی ہیں اور ان کی حرکتوں سے معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔